اچھا، تو آئیے آج ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ سچ کہا جائے تو ایک انتہائی متنازع اور حساس سمجھے جانے والے موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے کی بنیاد کچھ ایسے نوٹس اور تحقیقی مواد پر ہے جس کا عنوان ہے شریعت اور انسانی حقوق، حقیقت یا مغالطہ۔ صحیح۔ عموماً جب بھی یہ موضوع کسی بھی محفل میں سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جدید اور لبرل دور میں ایک بہت ہی عام اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی اعتراض یہ ہے کہ شریعت کے قوانین بہت سخت ہیں اور یہ انسان کی انفرادی آزادی کو محدود کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ ہاں، اور جدید ترقی یافتہ دنیا جہاں ہر روز نت نئے حقوق کی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان قوانین کی کوئی خاص مطابقت نہیں بنتی۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان فراہم کردہ نوٹس کی روشنی میں اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے اور دیکھا جائے کہ اس بحث کے دونوں رخ آخر ہیں کیا۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کی گہرائی میں اتریں، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن کسی خاص نظریے، مذہب یا سیاسی سوچ کی ترویج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اس فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ان دلائل کا تجزیہ کریں جو یہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں انسانی حقوق کا اصل اور بنیادی تصور کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، اور یہ مواد اس پیچیدہ موضوع کو تاریخی اور سماجی حوالوں سے کس طرح پیش کرتا ہے۔ یعنی ایک تجزیہ کار کے طور پر ہمارا کام حقائق کو سامنے رکھنا ہے۔ بالکل، ہمارا کام حقائق کو سامنے رکھنا ہے تاکہ تصویر کا وہ رخ بھی دیکھا جا سکے جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس مواد کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جدید دور میں ہمارا ذہن فوراً 1948 کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، وہ سال جب اقوام متحدہ نے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا عالمی خاکہ پیش کیا تھا۔ جی وہی، دنیا بھر میں اسے ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ وہ وقت جب دنیا کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ ہر انسان کے کچھ پیدائشی اور بنیادی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس موجود مواد اس بیانیے کو ایک بالکل مختلف تاریخی اور نظریاتی زاویے سے پیش کر رہا ہے۔ صحیح۔ یہ مواد ہمیں 1948 سے بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریر کے مطابق انسانی حقوق کی بنیاد جدید دور کے ان اعلانات سے صدیوں پہلے رکھی جا چکی تھی۔ اچھا، وہ کس طرح؟ مواد میں خاص طور پر قرآن کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ جی، اب اگر ہم اسے انسانی حقوق کے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ دراصل انسانی وقار، یا جسے انگریزی میں ہیومن ڈگنیٹی کہتے ہیں، اس کا ایک انتہائی قدیم اور بنیادی اعلان ہے۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے ہر شخص پیدائشی طور پر ایک عزت اور وقار لے کر دنیا میں آتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے، یہ وقار کسی ریاست، کسی بادشاہ یا کسی عالمی تنظیم کا دیا ہوا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تخلیق کا ناگزیر حصہ ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، کیونکہ اگر حقوق ریاست کے دیے ہوئے ہیں تو ریاست جب چاہیں انہیں واپس بھی لے سکتی ہے، جو کہ ہم تاریخ میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ بالکل، اور یہی اصل فرق ہے۔ لیکن اگر یہ وقار پیدائشی اور خالق کا دیا ہوا ہے تو پھر وہ کون سے مخصوص حقوق ہیں جن کا شریعت عملی طور پر تحفظ کرتی ہے؟ مطلب جدید حقوق کے چارٹر میں تو ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت کا خاکہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مواد میں موجود ایک انتہائی جامع اصطلاح مقاصد الشریعہ میں ملتا ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ اسلامی فقہا نے صدیوں کے غور و خوض کے بعد شریعت کے مقاصد کو 5 بنیادی چیزوں کے تحفظ تک محدود کیا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ 5 چیزیں ہیں: جان، مال، عزت، مذہب اور عقل کا تحفظ۔ مواد کا دعویٰ ہے کہ شریعت کا پورا نظام، اس کے تمام دیوانی اور فوجداری قوانین دراصل انہی 5 بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے گرد گھومتے ہیں۔ ذرا ان 5 مقاصد کو عام زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جان اور مال کا تحفظ تو سمجھ میں آتا ہے،
کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے اور کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا جائے، لیکن یہ عزت اور عقل کا تحفظ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، مواد کے مطابق شریعت میں عزت کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی شہرت، اس کی نجی زندگی اور اس کے وقار کو پامال نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اسلامی قانون میں کسی پر جھوٹا الزام لگانا یا بہتان تراشی کرنا، جسے قذف کہا جاتا ہے، ایک انتہائی سنگین جرم ہے جس کی باقاعدہ سزا مقرر ہے۔ آپ محض شک کی بنیاد پر یا افواہوں کے ذریعے کسی کی عزت نیلام نہیں کر سکتے، جو کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی طرح عقل کے تحفظ کے لیے شریعت ان تمام چیزوں سے منع کرتی ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیں، جیسے کہ منشیات یا شراب۔ اچھا، تو عقل کا تحفظ اس معنی میں ہے؟ جی، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ ایک باشعور اور صحت مند دماغ کے بغیر انسان نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ مال کی، اور نہ ہی اپنے خاندان کی۔ لہٰذا عقل کو بچانا دراصل باقی تمام حقوق کی بنیاد ہے۔ یہ تشریح واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقوق کا یہ ڈھانچہ کتنا آپس میں جڑا ہوا ہے اور جامع ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید اس موضوع پر بات کرتے وقت ہر شخص کے ذہن میں سب سے پہلے ابھرتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر شریعت کا مقصد واقعی انسان کی جان، مال اور عزت کا اتنا ہی گہرا تحفظ ہے، تو پھر اس میں حدود جیسی سخت سزائیں کیوں موجود ہیں؟ لوگ اکثر یہ بجائے اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے یا کوڑے مارنے جیسے قانون بہت بے رحم نظر آتے ہیں۔ یہ مواد اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو کیسے سلجھاتا ہے؟ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے حساس، پیچیدہ اور زیادہ زیر بحث رہنے والا پہلو ہے۔ تحریر اس اعتراض کا ایک بہت ہی منطقی اور تجزیاتی جواب پیش کرتی ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ مواد کے مطابق شریعت کا بنیادی مقصد محض انسانوں کو پکڑ پکڑ کر سزا دینا یا معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کو جرائم سے محفوظ رکھنا ہے۔ قانونی اصطلاح میں اسے ڈیٹرنس یا عبرت پیدا کرنا کہتے ہیں، یعنی جرم ہونے سے پہلے ہی اس کا راستہ روک دینا۔ لیکن کیا صرف خوف کی بنیاد پر معاشرہ چلایا جا سکتا ہے؟ ایک عام قاری تو یہی سمجھے گا کہ شاید ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو سزا مل رہی ہوگی۔ اور بالکل یہیں پر وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جسے یہ نوٹس دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مواد خاص طور پر ثبوت اور گواہی کے معیار پر زور دیتا ہے۔ گواہی کا معیار؟ جی، لوگ سزاؤں کی سختی کو تو بہت نمایاں کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسلامی قانون میں کسی جرم کو ثابت کرنے کا معیار اس قدر کڑا اور سخت ہے کہ بغیر 100% یقینی ثبوت کے کوئی سزا دی ہی نہیں جا سکتی۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال نوٹس میں موجود ہے کہ یہ معیار کتنا سخت ہے؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر معاشرتی بے راہ روی یا اخلاقی جرائم کی انتہائی سزا اسی وقت نافذ ہوتی ہے جب 4 عینی شاہدین موجود ہوں جنہوں نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھا ہو۔ 4 عینی شاہدین؟ جی، یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہی نا۔ اب عملی طور پر 4 لوگوں کا ایک ہی وقت میں کسی نجی جرم کو اتنی صراحت سے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ وہ جرم سرِ عام، کھلم کھلا اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہو۔ اور اگر کوئی شخص الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو الٹا اس الزام لگانے والے کو جھوٹے بہتان کی سخت سزا دی جاتی ہے، جسے ہم نے پہلے قذف کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکنے یا جاسوسی کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بالکل درست۔ اس کا مقصد نجی گناہوں کی ٹو میں رہنا نہیں ہے، بلکہ عوامی مقامات کی حرمت اور معاشرتی نظام کو بے حیائی یا جرائم سے بچانا ہے۔ سزا کی سختی کا مقصد دراصل لوگوں کے دلوں میں جرم کا وہ طبعی خوف بٹھانا ہے جو انہیں دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے روکے۔ صحیح۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سختی دراصل ان 5 بنیادی حقوق یعنی جان، مال اور عزت کا دفاع ہے، نہ کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے ہر کسی کو تختہ دار پر لٹکانا۔ حقیقت میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سزائیں بہت ہی کم اور انتہائی استثنائی حالات میں نافذ کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو عموماً جذباتی بحثوں کے شور میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔
لوگ صرف حتمی نتیجے پر نظر رکھتے ہیں لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے انتہائی کڑے اور محتاط عمل کو نہیں دیکھتے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن اگر نظریہ اتنا ہی متوازن اور حقوق کا زبردست محافظ ہے جتنا یہ مواد دعویٰ کر رہا ہے تو پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ تمام غلط فہمیاں، یہ سارے مغالطے آخر پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد کے معاشروں میں جو ظلم، ناانصافی اور حقوق کی پامالی دیکھتے ہیں، اس میں اور اس نظریے میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں مواد صورتحال کا ایک بہت وسیع اور حقیقت پسندانہ خاکہ کھینچتا ہے۔ تحریر کے مطابق یہ مغالطے اور غلط فہمیاں ہوا میں سے پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ بنیادی طور پر ان کے دو بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب جدید میڈیا کا کردار ہے، جو اکثر سنسنی خیزی کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ شریعت کو اس کے اصل اور تفسیری مصادر کی بجائے کٹے پھٹے حوالوں یا انتہائی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب؟ مواد اس سے بھی بڑے دوسرے سبب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے بعض مسلم حکومتوں، آمروں یا معاشروں کا اپنا طرز عمل۔ یعنی لوگ اور دنیا بھر کے تجزیہ کار مسلم اکثریت والے معاشروں یا ریاستوں کے رویے کو دیکھتے ہیں اور اسے براہ راست مذہب کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مواد بہت صراحت سے یہ دلیل دیتا ہے کہ اگر کوئی حکومت ظلم کرتی ہے، آمرانہ رویہ اپناتی ہے، سیاسی مخالفین کو کچلتی ہے یا اپنے ہی عوام کے بنیادی حقوق غصب کرتی ہے، تو اس کے اس ریاستی جبر کو شرعی قانون ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح، یعنی حکمران کی غلطی مذہب کی غلطی نہیں ہے۔ جی، کسی مخصوص حکمران کی نااہلی یا کسی معاشرے کی ثقافتی خرابیوں کا بوجھ براہ راست اسلام یا شریعت پر ڈال دینا ایک بہت بڑی فکری بے ایمانی اور مغالطہ ہے۔ مصنف زور دیتا ہے کہ ہمیں نظریے اور اس نظریے پر عمل کرنے والوں کی کوتاہیوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی۔ یہ واقعی ایک اہم تفریق ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریہ ہے اور ایک اس کا اطلاق ہے، اور جب اطلاق میں انسانی خامیاں یا سیاسی مفادات شامل ہو جاتے ہیں تو غلطی نظریے کی نہیں بلکہ نظام چلانے والوں کی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ چلی اس شاندار بحث کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ مواد میں حقوق کے جدید تصور اور اسلامی تصور کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ موازنہ پیش کیا گیا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔